ناظرین، ساؤتھ ایشیا ریویو کی ایک اور قسط کے ساتھ عمر فاروق اور ممتاز خان آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کے موضوعات میں سب سے پہلے جو ہے ہم ذکر کریں گے انڈین آکوپائیڈ کشمیر میں جو لوکل باڈیز کے الیکشن ہو رہے تھے اس کے ریزلٹس آنا شروع ہوئے ہیں آج، اور ان میں جو ہے ایک واضح اکثریت جو ہے وہ ان پارٹیوں کی آ رہی ہے جو انڈیا کے 5 اگست کے اقدام کے خلاف کھڑی ہوئی ہیں۔ ان سب نے مل کے کانگریس کے ساتھ مل کے انہوں نے تقریباً جو آخری وقت تک تھا اس میں ان کی بی جے پی کے اوپر تقریباً 30 سے 40 سیٹوں کی ان کی جو ہے برتری تھی، اور بی جے پی صرف جموں میں زیادہ سیٹیں لینے میں کامیاب ہوئی ہے۔ کشمیر میں انہوں نے صرف آخری خبروں تک 2 سیٹیں پہلی دفعہ جیتی ہیں، جو ایک جو ہے نئی پیش رفت ہے۔ تو اس پہ ڈیٹیل لیں گے ممتاز صاحب کے ساتھ۔ دوسری چیز جو ہم کینیڈا میں اور ٹورانٹو میں بیٹھے ہیں، وہاں پہ ایک پاکستانی جو ہے ایگزائل ایکٹیوسٹ کریمہ بلوچ کا مرڈر ہوا ہے، اور جو ہے اس کے اوپر بڑے تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ اس کے اندر کوئی انٹیلیجنس ایجنسیز ملوث ہیں پاکستان کی۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں انڈیا نے جو ہے وہ اپنے ایجنٹس کو مروا رہا ہے۔ تو اس بارے میں اور اس میں جو ہے لوکل جو انتظامیہ ہے اس کی کیا ذمہ داری ہے اور ان کی طرف سے کیا بیانات آ رہے ہیں، تو اس پہ گفتگو کریں گے۔ اور پھر تیسرا ٹاپک پی ڈی ایم کل سے پاکستان میں اپنی جو ہے موومنٹ کا نیا فیز شروع کرنے جا رہی ہے مردان میں ایک جلسے کے ساتھ، اور اس کے بعد کچھ اور جلسے ہیں۔ 27 دسمبر کو لاڑکانہ میں ہے جس میں تمام جو ہے مریم نواز سمیت تمام میجر لیڈر جائیں گے۔ تو اس کے بارے میں بات کریں گے کہ اس موومنٹ کا کیا حال ہے، اس کا کیا عوام میں رد عمل ہے اور اس کا کیا اثر ہو سکتا ہے۔ تو ممتاز صاحب، سب سے پہلے بڑی اہم پیش رفت ہے، ان الیکشن کے ریزلٹ کا بڑا انتظار تھا کہ ایک طرح سے یہ جو ہے مودی کی پالیسیوں کے بارے میں ریفرنڈم کے طور پہ لیا جا رہا تھا کہ اس سے واضح ہوگا کہ لوگ اس کے ساتھ ہیں کہ نہیں۔ تو کیا ریزلٹس ہیں اور اس کے بارے میں تجزیہ کیا جا رہا ہے؟ شکریہ عمر فاروق صاحب۔ جہاں تک کشمیر کے یہ ڈی ڈی سی کے جو الیکشنز تھے حالیہ، تو اس کے حوالے سے بی جے پی کے الگ دعوے تھے اور جو دوسری مختلف جماعتیں تھیں ان کے اپنے اپنے دعوے تھے۔ اور پہلی تو یہ کوشش تھی شاید جو بی جے پی نے جو سٹارٹ کیے یہ الیکشن، اس میں ان کا یہ ایک اسمپشن تھی کہ شاید اس میں جو مین اسٹریم پولیٹیکل جو کشمیری پارٹیز ہیں وہ شاید احتجاجاً اس میں حصہ نہیں لیں گی۔ لیکن چونکہ انہوں نے بھی بڑا اسٹریٹجک ڈیسیژن لیا کہ اگر ہم اس کو اوپن چھوڑتے ہیں اور احتجاج کے طور پہ، تو یہ شاید یہی بی جے پی کی ایک خواہش ہے۔ تو اس کے برعکس انہوں نے جا کے ایک اطاعت کے زیر اہتمام جو ہے وہ اس انتخابات میں حصہ لیا۔ اور اب یہ بہت اہم اس وجہ سے ہیں کہ یہ الیکشن جو حکومت ہندوستان نے جموں کشمیر کی ریاست کو ختم کر کے یونین ٹیریٹریز میں تبدیل کیا، اور پھر وہاں کی جو خصوصی حیثیت تھی اس کو ختم کیا، اس کو کرنے کے بعد بی جے پی کا یہ دعویٰ تھا کہ اس کے بعد لوگ اس کی سپورٹ کر رہے ہیں، کشمیر کے اندر لوگ اس کے حق میں ہیں، اور اس کے نتیجے میں وہاں بہت معاشی خوشگواری آئے گی اور سیاسی جو ہے وہ اسٹیبلٹی آئے گی، ٹیررزم کم ہوگا، یہ نمبر آپ ان کے تھے۔ اور وہ جو گپکار الائنس تھا اس کو گپکار، اور بی جے پی نے اپنے بہت سارے منسٹر جو ہے وہ وہاں کمپین کے لیے بھیجے جو ان کو وہ گپکار گینگ کہتے تھے، تاکہ جو ہے وہ یہ الیکشن میں ان کو ڈسکریڈٹ کرنے کے لیے۔ اور نہ صرف یہ بلکہ اسی دوران پھر انہوں نے یہ کیا کہ وہاں ایک کرپشن کے نام پہ ایک جو وہاں کی مین اسٹریم پولیٹیکل لیڈرشپ ہے ان کے خلاف کچھ کیسز کھولا۔ ایک روشنی جو ہے وہ پروجیکٹ تھا جس کے تحت کچھ لوگوں کی جو جہاں سیٹل تھے ان کو لیگلائز کیا۔ تو اس میں فاروق عبداللہ پہ حال ہی میں کوئی 12 کروڑ کے جو ہے وہ الزامات لگائے گئے کہ 12 کروڑ کی کرپشن ہے، اور ایک ایسی پولیٹیکل پارٹی پہ جو 47 سے اختیار میں ہے، اور ان پہ آپ صرف یہ اندازہ لگا لیں کہ کرپشن کا یہ لگایا گیا کہ 12 کروڑ اور 12 کروڑ میں آج کل ایک مکان وہاں پہ مشکل سے جو ہے وہ بنتا ہے۔ تو یہ ایک طریقہ وہاں پہ اختیار کیا گیا تھا۔
لیکن اس کے نتیجے میں آج یہ ہوا کہ اس وقت تک جو رزلٹ ہیں وہاں پہ 93 ہیں جو گپکار الائنس ہے، اور 67 ہیں جموں سے، 2 ویلی سے، اور 65 جموں سے ساری بی جے پی کی جو ہے وہ سیٹیں ہیں، 20 کانگریس کی ہیں، 39 جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ پہ ہیں۔ تو یہ اس طرح ٹوٹل 280 جو ہے وہ وہاں پہ کینڈیڈیٹ الیکشن لڑ رہے تھے۔ تو اس میں اگر آپ یہ دیکھیں کہ وہاں پہ، اور جو ایک اپنی پارٹی جس کو دہلی سپورٹڈ پارٹی یا دہلی بیک پارٹی کہا جا رہا ہے، انہوں نے 10 سیٹیں جو ہے وہ اس میں وہ جیتی ہے۔ تو یہ ٹوٹل نتائج، جس میں یہ واضح، بلکہ عمر عبداللہ نے ٹویٹ بھی کیا کہ جی یہ لوگوں کا ریفرینڈم تھا اور بی جے پی کو اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے، اور جو انہوں نے یک طرفہ وہاں پہ اقدامات کیے تھے کشمیر کے اندر، اس کا جواب ان کو آج کشمیریوں کی طرف سے انتخابات کی روشنی میں بھی مل گیا ہے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے اہم ہے کہ 19 اگست کے 5 اگست کے بعد یہ جو پہلے الیکشن تھے ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کونسل کے، اس میں لوگوں نے خاص کر کے، چونکہ یہ سب سے زیادہ جو کنٹیسٹڈ تھے وہ ویلی کے اندر تھے، تو ویلی کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ بی جے پی، اور بی جے پی اگر سپورٹڈ پارٹی اپنی پارٹی کو اگر آپ کہتے ہیں تو 12 سیٹیں ان کی جو ہے وہ ٹوٹل، باقی ساری سیٹیں دوسرے جو اور ہے اس وہ معاملے میں اگر میں ایک بات واضح کرتا جاؤں کہ لوکل جو الیکشن ہوتے ہیں اس میں لوگ بہت زیادہ اس پارٹی کی طرف جاتے ہیں جو اس کی گورنمنٹ ہوتی ہے، کیونکہ ان کو اپنے مقامی مسائل اور پیٹرنیج چاہیے ہوتی ہے، چھوٹے چھوٹے مسائل حل کرنے میں۔ تو ان حالات میں بھی اگر بی جے پی کو انہوں نے، جن کی حکومت ہے اور جن کا پورا کنٹرول ہے، ان کو ووٹ نہیں دیا، تو یہ ان اے وے کافی سگنیفیکنٹ بات بن جاتی۔ نہیں، یہ تو میرا خیال ہے جو ویلی کی جو پالیٹکس ہے نا، ویلی کی پالیٹکس میں ایون آج بی جے پی نے جب یعنی شیخ عبداللہ جو ہے وہ حراست میں تھے، زیر حراست تھے، اس وقت کی سیاست سے لے کے آج تک لے گئی، تو وہاں چونکہ بنیادی طور پہ ایک طرح کی ایک مزاحمت کی جو پالیٹکس کی جو بنیاد شیخ عبداللہ نے اس وقت رکھی، اور چونکہ اس میں جو بنیادی غلطی تھی وہ نیو دہلی کی تھی کہ چونکہ انہوں نے ایک وہاں پہ بیٹھے وزیر اعظم کو ایسے ہی بے بنیاد الزامات اس پہ 22 سال جو ہے وہ جیل جو ہے وہ بھیج دیا، تو وہاں پہ لوگوں کا ایک مائنڈ سیٹ بن گیا کہ نیو دہلی جو ہے وہ اپنی مرضی کی سیاست، اپنے مرضی کے لوگوں کو اپنی مرضی کے یہاں پہ قانون اور ہر چیز جو ہے وہ چاہتا ہے۔ تو اب تو حالانکہ یہ تو کانگریس کے دوران تھا، لیکن کانگریس نے کافی چیزوں کو مینٹین بھی رکھا، اس کی جو انٹرنل کچھ اٹانومی تھے یا جو پرومسز تھے، کو بہت ساری چیزیں ختم کی، لیکن بی جے پی نے آ کے، چونکہ بی جے پی کا جو ووٹ بیس ہے وہ یہ تھا کہ جی ہم نے کشمیر سے، جو ہم ایک ملک میں 2 ملک نہیں رہ سکتے، ایک ملک میں 2 آئین نہیں ہو سکتے ہیں، 2 فلیگ نہیں ہو سکتے، یہ ان کا ایک مین سلوگن تھا شروع سے۔ وہ آنے کے بعد وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ان کو بریک تھرو ملے گا جموں کے اندر، ڈیفینیٹلی ان کو وہ ہوا ہے، اور اس کی بنیادی وجہ ہے ویلی ورسز جموں، ایک بہت مہاراجہ دور سے یہ پالیٹکس اس طرح کی جو ہے وہ چلی آ رہی ہے، یہ کوئی نئی نہیں ہے، تو اس وجہ سے ان کو وہاں پہ ایک بریک تھرو ہے۔ لیکن اوور آل چونکہ سارا جو پرابلم ہے وہ دیٹ لائز ان دا ویلی، تو اس کی بنیاد پہ وہ آج میرا خیال ہے لوگوں نے اپنا فیصلہ دے دیا ہے، اور شاید بی جے پی کو بھی اس کا جواب مل گیا۔ اب وہ اس کو کس طریقے تو سے ابھی انٹرپریٹ کیا سینٹرل گورنمنٹ کی طرف سے یا بی جے پی کی طرف سے کوئی ری ایکشن آیا ہے ان ریزلٹس کے بارے میں، کوئی ان کا کہ وہ کس طرح انٹرپریٹ کر رہے ہیں ان ریزلٹس کو؟ دیکھیں، جو ابھی تک تو ان کی طرف سے کوئی ری ایکشن نہیں آیا ہے، اور پھر چونکہ اس میں ایک بڑی تعداد انڈیپینڈنٹ کی ہے، 39-40 لوگ انڈیپینڈنٹ ہیں، اب ان لوگوں کو آپ اپنے ساتھ ملانا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اگر فرض کریں بی جے پی 39 ان کو ملا دیتی ہے، 10 اپنی پارٹی والے ہیں،
تو بی جے پی کو ایک ایج جو ہے وہ شاید پھر بھی نہ ملے، چونکہ ان کے پاس تھوڑی سی زیادہ وہ ہے. لیکن یہ ہے کہ جو ویلی کے جو الیکشنز ہیں امپارٹنٹ یہاں پہ ویلی کے الیکشن تھے، چونکہ سارا جو ٹینشن ہے وہ ویلی کے اندر ایگزسٹ کرتی ہے. تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک امپارٹنٹ جو ہے وہ کا اگلا اسٹیپ کیا ہے؟ یہ جو ہے جو لوگ منتخب ہوئے ہیں، کیا وہ شہروں کے یا علاقوں کے میئر یا اس کے ایکویلنٹ کوئی چیز الیکٹ کریں گے کہ یہ کیا اسٹرکچر ہے؟ یہ ڈی ڈی سی جو ہے، اس کے بعد اس کا نیکسٹ اسٹیپ کیا ہے؟ یہ جیسے لوکل باڈیز کے جیسے جو ہمارے ہاں پاکستان کے اندر جو ہے وہ الیکشن ہوتے ہیں، یہ اسی طرز کے وہ الیکشنز ہوتے ہیں. جو مین جس طرح سری نگر کا میئر ہے اس کا ڈائریکٹ جو ہے وہ وہاں پہ الیکشنز ہوتے ہیں. تو اس طرح جو مین جموں کے یا دوسرے وہ ڈائریکٹ ہوتے ہیں. لیکن یہ ڈسٹرکٹ لیول پہ یہ ڈسٹرکٹ کانسلر سمجھ لیں آپ ان کو، جو ہمارے یہاں جو ہے وہ، تو پھر وہ ان کی جو وہ بنائی جاتی ہیں آگے بلدیاتی اس پہ جو تنظیم ہے یا جو بھی ان کی ارینجمنٹس ہوتے ہیں وہ وہاں پہ وہ کرتے ہیں. تو اس جو یہ الیکشن کے ریزلٹس آئے ہیں اس کا، اور دوسری طرف جو ایک نیو فارمڈ الائنس سارٹ آف جس کی امید بندھی ہے، جو پنجاب میں کسان اور پورے ملک میں کسانوں کی موومنٹ چلی ہے، اور ان اے وے ایک اینٹی کمیونل جو ہے وہ سینٹیمنٹ دوبارہ تھوڑے سا، بہت زیادہ نہیں، ابھرنا شروع ہوا ہے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ لانگ ٹرم میں کوئی ایسا الائنس کو ملک گیر ایسا بن سکتا ہے جو کامیابی کے ساتھ مودی صاحب کی جو یہ نفرت اور تعصب کی بنیاد پہ پالیٹکس ہے اس کو کاؤنٹر کر سکے، یا اس کے کوئی امکانات نظر نہیں آتے؟ دیکھیں، یہ ایک بڑا چیلنج ہے جو اپوزیشن پولیٹیکل پارٹیز ہے. آپ اگر کشمیر میں بھی یہ دیکھیں تو کانگریس جو تھی اس نے پہلے اس الائنس کو جوائن کیا تھا. اب جب بی جے پی نے اس کے خلاف کرٹیسزم سٹارٹ کیا تو کانگریس نے یہ سیپریٹ انڈیپینڈنٹ الیکشن لڑے کشمیر کے اندر، وہ وہاں سے ہٹ گئے. تو کشمیر کی جو سینسٹیویٹی ہے یا جو کشمیر جو پالیٹکس ہے اس کو جس طرح انڈیا کے بڑے پرسپیکٹیو میں فیڈرل لیول پہ اس کو انٹرپریٹ کیا جاتا ہے یا اس کو استعمال کیا جاتا ہے، بی جے پی جس طریقے سے کرتی ہے، تو وہاں پہ اس وقت تک جو نظر آ رہا ہے جو اپوزیشن پولیٹیکل پارٹیز ہے وہاں انڈیا کے اندر، وہ تھوڑی سی ایک یعنی بیک فٹ پہ نظر آتی ہے. وہ کنفرنٹ کرنے کے بجائے کشمیر کے تناظر میں وہ بیک فٹ 370 کا ایشو ہو یا دوسرے جو ایشوز ہوں تو وہ ہے، یا ایون اور بہت سارے اب جو ایشو بن رہے ہیں، تو وہاں پہ جس طرح کانگریس کیونکہ مین پولیٹیکل پارٹی ہے جو پورے ہندوستان کے اس میں آپ کو نظر آتی ہے، تو وہ بھی اس وقت آپ کو بیک فٹ پہ نظر. لیکن اوورآل یہ ابھی جو فرض کرے بنگال کے الیکشن آ رہے ہیں، یہ بھی ایک امپارٹنٹ الیکشن ہے. یہاں پہ آپ اگر تو بی جے پی یہاں پہ ان روڈ بنانے میں کامیاب ہو گئی تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑا لاس ہوگا وہاں کی پولیٹیکل اپوزیشن پارٹیز کا. اگر اس کو ممتا بنرجی جو ہے وہ سیکیور کرنے میں، پروٹیکٹ کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو ڈیفینیٹلی بی جے پی کو ایک بڑا دھچکا ہوگا. لیکن ابھی تو 4 سال سے زیادہ عرصہ جو ہے وہ پڑا ہوا ہے ہندوستان کے اندر، اور ابھی جو کووڈ کے جو اثرات تھے اس کے معاشی، سیاسی، اور اب خطے میں چونکہ چائنا کے ساتھ جو نئے طرح کے جو ہے وہ ہندوستان کے جو تعلقات سامنے آ رہے ہیں، یورپ اور امریکہ کے سامنے ساتھ جس طریقے نئی طرح کی جو الائنسز جو ہے وہ بن رہے ہیں، تو یہ وہ ساری چیزیں جس کے ہمیں، اور معاشی جو اثرات ہیں، یہ اگلے میرا خیال ہے 3-4 سالوں میں جا کے چیزیں تھوڑی واضح شروع، اور پھر بی جے پی کو بھی 9-10 سال انہیں ہو جائیں گے اقتدار کے اندر. تو جب 10 سال ہو جاتے تو لوگ بھی کافی حد تک ہے وہ ٹیسٹ کر لیتے اور لوگ ریزلٹس مانگنا شروع کرتے ہیں کہ 10 سال کافی ٹائم ہے جس میں جو ہے چینج نظر آنی چاہیے. جبکہ اس وقت جو ہے جو پہلے 5 سال میں تھوڑی بہت کامیابیاں ہوئی بھی تھیں، وہ پچھلے 1-1.5 سال میں تقریباً جو ہے انڈیا کی اکانومی
جو ہے کووڈ کے سے پہلے بھی بالکل پیچھے کی طرف جا رہی تھی، جو انہوں نے مختلف وہ لیے، تو اس کا اثر جو ہے وہ واضح طور پہ پڑے گا ان الیکشنز پہ. لیکن دوسری طرف ان کے پاس اپرچونٹی بھی ہے کہ ایک جو ڈپریشن آئے گا کووڈ کی وجہ سے جو آیا ہے، اس کے بعد ایک دم اگر اکانومیز کھلیں گی، جس کی امید ہے اگلے سال کے آخر تک، تو اس سے پھر شاید ایک اکانومی بڑے حد تک جو ہے ریوائیو ہو اور اس کا جو ہے فائدہ مودی صاحب اٹھا سکیں. بہرحال یہ جو مسئلہ ہے اس پہ دیکھتے رہیں گے. اگر کشمیر کے اندر جو پرو پاکستان پارٹیز تھیں، جو آزادی کا اور جو پاکستان کے ساتھ ملنے کا جو ہے وہ نعرہ لگاتی ہیں، ان کی ان الیکشنز میں کیا صورتحال رہی؟ نہیں، وہ تو دیکھیں نا، وہ تو الیکشن میں حصہ ہی نہیں لیتے ہیں. لیکن دوسری جو چیز ہے، آپ کو 5 اگست کے بعد مین سٹریم پولیٹیکل پارٹیز یا دوسری کی تو کوئی چیز آپ کو سامنے چھوٹی موٹی بیانات یا کچھ چیزیں نظر آئی ہیں. لیکن جو پرو پاکستان یا جو پرو فریڈم جن کو کہتے ہیں، جو حریت کے مختلف حریت کانفرنس کے گروپ تھے، آپ کو ان کی طرف سے اتنی خاموشی ہے کہ آپ کو کوئی چیز نظر ہی نہیں آ رہی ہے. اور سارے لوگ جو ہے وہ مکمل ایک خاموشی، اور اس کی دیکھیں، اس کا اگر آپ سمجھنے کی کوشش کریں گے تو پاکستان میں جس طرح پاکستان نے تمام جو احتجاج تھے، جو دوسرے پہلے جو اس طرح کے ملیٹنٹ گروپس تھے یا مذہبی جماعتیں کشمیر کے حوالے سے احتجاج کرتی تھی، اور بہت ساری جو ہے وہ چیزیں، تو ان سب پہ آپ نے دیکھا ہے کہ مکمل ایک بین ہے. اور ایون جو سید صلاح الدین جو حزب المجاہدین کے جو ہے وہ ہیڈ ہے، اور جس کو حکومت پاکستان ہمیشہ یہ کہتی رہی ہے کہ یہ تو کوئی پاکستانی گروپ نہیں ہے، یہ وہاں کا انڈیجنس گروپ ہے، اور اس کو تو آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ سید صلاح الدین 5 اگست کے بعد کہاں پہ ہے نہیں ہے. تو یہ اس کو آپ پاکستان کے کلیکشن میں سمجھ سکتے ہیں کہ یہ جو خاموشی ہے اور جو اسلام آباد کی جو خاموشی ہے، یہ دونوں آپس میں آپ کو بتا رہی ہیں کہ یہ ایک ہے ایکسٹینشن ہے اسلام آباد کی پالیسی کا جو کشمیر پہ. تو وہی وہ گروپ وہاں پہ اسی طریقے سے آپ کو ایک لیکن اگر مکمل ایون دو پاکستانی پالیسی کا ایکسٹینشن ہو بھی، تو لیکن ایک پولیٹیکل جو لوکل پولیٹکس ہے، اس کی ایک ضرورت ہے کہ اگر وہ اپنی آواز نہیں نکالیں گے، اپنے لوگوں کو ریلی نہیں کریں گے، تو ارریلیونٹ ہو جائیں گے. اب اتنے اہم الیکشن میں سے اگر انہوں نے باہر بیٹھ کے، اور اس سے پچھلے 1.5 سال میں کوئی ان کو نہیں سن رہا، تو فرسٹ آف آل کہ وہ ان کی اپنی ایگزسٹنس ختم ہو جائے گی. دوسری یہ ہے کہ جو ہم نے ابھی تک دیکھا ہے کہ انڈین کشمیر میں ایک سائزبل لوگ ہیں جو اس انڈیپینڈنٹ کے اور پرو پاکستانی نیریٹو کو لے کے چلتے ہیں. تو اگر ان کو ریپرزنٹیشن نہیں ملے گی، تو کیا وہ لوگ آپ کو کسی انتہا پسندی کی طرف جاتے دکھتے ہیں؟ انڈیجنسلی پاکستان تو اپنی کسی وجہ کی چیزوں کی وجہ سے جو ہے وہ ان کی حمایت نہیں کر رہا، لیکن لوکل گراؤنڈ میں بھی تو لوگ فیس کر رہے ہیں. تو کیا وہ کسی قسم کی جو ہے تشدد اور ملیٹنسی کی طرف جائیں گے؟ دیکھیں، ملیٹنٹ جو ایکٹیویٹیز آپ کو روزانہ وہاں پہ آپ کو خبریں آتی ہیں کہ کوئی ایک ملیٹنٹ مارا گیا، 2 ملیٹنٹ مارے گئے ہیں، یہ کوئی 5 اگست کے بعد رکی نہیں ہے. جو حکومت ہندوستان یا بی جے پی کا یہ کلیم تھا کہ وہ ہو جائے گا، تو یہ کچھ پہلے 3 4 5 ماہ جو ہے وہ خاموشی تھی. اس کے بعد آپ کو ڈیلی وہاں پہ ڈیلی بیسس پہ یہ چیزیں نظر آتی ہیں کہ وہاں پہ اور ملیٹنٹ ورسز وہاں کی جو سیکورٹی فورسز ہے ان کے درمیان انکاؤنٹر ہوا، اس میں کوئی سیکورٹی اہلکار مارا گیا، کوئی ملیٹنٹ مارا گیا، یہ رکا نہیں ہے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ چونکہ آپ کو ایک طرح کا ایک جو سپورٹ ہوتی ہے، ایک جو پولیٹیکل جو ہے وہ ایک کوئی ہوپ ہوتی ہے، جب وہ ہوپ آپ کی اگر فرض کریں، اس سے پہلے جو حریت کے گروپ تھے، دوسرے تھے، یہ سارے جس طریقے سے پاکستان کے اندر ایک ایکٹیولی جو ہے وہ اس چیز کو آگے بڑھایا جاتا تھا، سپورٹ کی جاتی تھی، اور ہر طرح کی تھی، یہ چیز نہیں ہے. تو 5 اگست کے بعد آپ نے دیکھا کہ بڑا ایک
کمپلیٹ شفٹ ہمیں اس کے اندر جو ہے وہ نظر آ رہا ہے، اور جس کے اثرات میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ویلی کے اندر بھی نظر آ رہا ہے۔ یہ جو اب یہ کہاں تک مینیج ہو سکیں گی یہ جس طرح کی جو ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں یا ملیٹنٹ جو ایکٹیویٹیز ہیں یا دوسری، کیونکہ جو حریت کے گروپ تھے وہ ان کو وہ مکمل خاموش نظر آتے ہیں، لیکن وہ الیکشن میں انہوں نے کبھی پہلے بھی حصہ نہیں لیا ہے۔ ان پہ یہ بہت اعتراضات ہوتے رہے، بہت ساری چیزیں ہوتی رہی ہے کہ آپ اگر یہ کہتے ہیں کہ آپ کو سپورٹ ہے وہاں کی لوکل پاپولیشن کی تو آپ کنٹیسٹ کریں الیکشن، آپ کو جو ہے وہ آئیڈیا، تو اس پہ بہت ساری ان کے اپنے آرگیومنٹ رہے، اپنے وہ چیزیں تفصیلات بیان کرتے رہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آگے چل کے پتہ چلے گا کہ وہ کس حد تک ہے وہاں لوکل، اگر جس کو آپ انسرجنسی کہتے ہیں یا ملیٹنسی کہتے ہیں، وہ کس حد تک سسٹین کر پاتے ہیں اگر کوئی یہی صورتحال آتی ہے۔ ہمارے پاس وقفے سے پہلے 2-3 منٹ ہیں، اگر اس میں آپ مختصراً بتا سکیں کہ جو کسانوں کا جو دھرنا چل رہا ہے دہلی کو جو انہوں نے سیل کیا ہوا اس کے بارڈرز کو، اس کی کیا صورتحال ہے، اس میں کوئی پیش رفت ہوئی ہے؟ جو آج اس وقت تک کی خبریں میرا خیال ہے 2-3 راؤنڈ ہوئے ڈائلاگ کے حکومت اور کسانوں کے درمیان، تو حکومت کا جو وہ موقف ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں، بلکہ سپریم کورٹ کا وہاں پہ ایک سپریم کورٹ میں بھی گئے ہیں اور سپریم کورٹ کا بھی ایک آرڈر آیا ہے، انہوں نے کہا کہ اگر زیادہ نہیں ہے تو اس کو 6 ماہ کے لیے سسپینڈ کر دیں یہ جو آپ نے بل لایا ہے، تو تاکہ مزید اس کے لیے کوئی راستہ نکالا جائے، چونکہ پورا دہلی جو ہے وہ وہاں بند ہے اور اتنے مطلب ہزاروں لاکھوں جو ہے وہ کسان وہاں پہ جا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور کچھ لوگ وہاں مرے بھی ہیں اس دوران، تو اس حوالے سے وہ کر رہے۔ ابھی جو میرا حال ہے ایک نئی 24 جو ہے وہ دسمبر کا وہ میرا حال ہے وہ میں نے پڑھا تھا کہ ایک نیا ان کے درمیان ڈائلاگز ہو رہے ہیں، وہ کس حد تک کامیاب ہوتے ہیں کس حد تک نہیں ہوتے ہیں، لیکن ایک آرگیومنٹ وہاں پہ یہ ہے کہ بھائی یہ 90% جو ہے وہ باقی جو کسان ہے وہ اس کی سپورٹ نہیں کرتا ہے، چونکہ وہاں ایک ڈائیورسیفائڈ جو ہے وہ باقی جگہوں پہ اکانومی ہے، یہاں پہ صرف ویٹ اور رائس سب سے زیادہ یہاں پہ پیدا ہوتا ہے، تو اب یہ ان کا انحصار ہے اور ان کو یہ سجیسٹ کیا جا رہا ہے کہ آپ بھی ڈائیورسیفائی کریں اس اکانومی کو، تو اب میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسا گورنمنٹ کے لیے ایک چیلنج ہے جس میں شاید گورنمنٹ کو کچھ نہ کچھ دے کے ہی ان کو وہاں سے واپس بھیجنا پڑے گا۔ ناظرین، اب ہمارے وقفے کا جو ہے وقت ہوا جاتا ہے، وقفے کے بعد ہم اپنی گفتگو کریمہ بلوچ کے مرڈر سے اور جو ہے پاکستان کی صورتحال کے ساتھ جاری رکھیں گے، تو وقفے کے بعد ملتے ہیں۔ ناظرین، وقفے کے بعد عمر فاروق اور ممتاز خان آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہیں۔ اس ویکنڈ، گزشتہ ویکنڈ میں ٹورانٹو میں ایک پاکستانی ایکٹیوسٹ بلوچ ایگزائل لیڈر کریمہ بلوچ کی پہلے وہ گمشدہ ہو گئی تھی، ایک دن کے بعد پھر ان کا خبر آئی کہ ان کو وہ مل گئی ہیں، اور اس کے بعد جو ہے خبر آئی کہ وہ مردہ ملی ہیں، اور بہت سسپیشن یہ ہے کہ ان کو کا مرڈر کیا گیا ہے۔ آج ٹورانٹو پولیس نے یہ اپڈیٹ دیا ہے کہ وہ اس کو ایز اے نان کرمنل میٹر جو ہے اس کو لے رہے ہیں، تو اس بارے میں جو ہے اس سے پہلے سویڈن میں ایک پاکستانی جرنلسٹ کا بھی اسی طرح مرڈر ہو چکا ہے، اور اس کی بھی کوئی کنکلوسیو جو ہے اس کو بھی انہوں نے جو ہے ایک ریگولر موت قرار دیا تھا، لیکن اس کے پوسٹ مارٹم میں کوئی حتمی نتیجہ نہیں آیا تھا، تو وہ یہ سسپیشس اموات جو ہو رہی ہیں ملک سے، پاکستان سے باہر، ان لوگوں کی جو پاکستانی گورنمنٹ اور اسپیشلی وہاں کی ملٹری اور اسٹیبلشمنٹ کو جو تنقید کا نشانہ بنائے رکھتے ہیں، اس پہ پوری دنیا میں ایک تشویش کا جو پاکستانی ایگزائل حلقے اور جو
وہ ہے وہ تشویش کا اظہار کرتے ہیں، اور دوسری طرف ایک انتہائی جو دلچسپ پوائنٹ آف ویو پاکستانی جو فوج اور حکومت اسٹیبلشمنٹ کے حامی ہیں ان کی طرف سے آیا ہے کہ یہ جو یورپین ڈس انفو لیب کی جو رپورٹ آئی تھی، اور اس کے بعد جو ہے وہ را اپنے ایجنٹس کو انٹرنیشنلی انہوں نے مارنا شروع کیا ہے تاکہ ان کو چپ کر سکیں. وہ کچھ سمجھ میں نہ آنے والی بات ہے، اس پہ ہم ممتاز صاحب سے کہتے ہیں کہ ان کی پرسنل جان پہچان بھی تھی کریمہ بلوچ سے، اور تو ان کے بارے میں کچھ بتائیں اور اس کے بارے میں ان کا کیا خیال ہے. اور یہ جو آج کل ہر چیز کے بارے میں کریزی تھیوریز آ جاتی ہیں، تو یہ کریزی تھیوریز کے بارے میں بھی اپنی رائے ظاہر کریں. تو ممتاز صاحب. ہاں، یہ بڑی ایک ویسے دکھدے خبر ہے. کریمہ بلوچ بی ایس او کی چیئر پرسن تھی، تو وہاں سے جب یہ وہاں پہ 2015 میں آئی تو وہاں سے بھاگ کے یہ آئیں اور یہاں ریفیوج لی انہوں نے. اور ان کا میرا خیال ہے ابھی پیچھے پہلے تو یہ یہاں پہ یہ ہوا تھا کہ شاید یہاں ان کی جو اسائلم کو جو ہے وہ شاید پہلے انہوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا تھا، پھر اس کی پہ اس کی اپیل فائل کی گئی تھی اور خاصا کرٹیسائز بھی کیا گیا تھا وہاں کے جو ریفیوجی بورڈ ہے کہ اتنی جینون جو پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہے جس کو جینون تھریٹ ہے اس کو آپ اس کی اسائلم کو جو ہے وہ کر رہے ہیں. اور اس میں یہ کہا جا رہا تھا کہ ایک پریشر ہے پاکستان کی طرف سے اور جس وجہ سے وہ کیا گیا. تو وہ پولیٹیکلی خاصی ایکٹیوسٹ تھی اور یونیورسٹی آف ٹورانٹو کی اسٹوڈنٹ بھی تھی، وہ پڑھ بھی رہی تھی ساتھ ساتھ، اور پھر پولیٹیکلی وہ کافی اس میں فور فرنٹ پہ تھیں. اور میرا خیال ہے بی بی سی نے ایک اپنی رپورٹ چھاپی تھی جس میں 100 جو انسپریشنل جو وومن تھی، لوگ تھے، ان میں اس کا جو ہے وہ ذکر بھی آیا تھا. تو اب یہ جو اچانک یعنی ایک دن پہلے اس کا ڈاؤن ٹاؤن کی طرف جانا، جہاں پولیس نے کہا کہ وہ آربر کے قریب دیکھی گئی جو ہے وہ 3-3:30 بجے کے بعد، پھر ان کے گھر سے جب پولیس کو کانٹیکٹ کیا گیا کہ بھائی وہ مسنگ ہے، گھر نہیں آئی ہیں واپس، تو پھر میرا خیال ہے کچھ دوسرے دن یا اس رات کو پولیس نے ان کی ڈیڈ باڈی وہاں پہ ہاربر وہ جو فرنٹ ہے پانی میں کہیں پائی. اس میں جو بڑی دلچسپ چیز نظر آ رہی ہے یہ ان 2 ڈیتھس میں وہ یہ ہے کہ جو سویڈن میں جو بلوچ جرنلسٹ ساجد حسین مارا گیا تھا اس کی باڈی بھی آپ کو پانی کے ایک ریور سے ان کو وہ ملی تھی، اور اس کی باڈی بھی آپ کو جا کے جو ہے وہ پانی میں جو ہے وہ ملی ہے. یہ جو پیٹرن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک آئی ڈونٹ نو اٹ از اے کو انسیڈنس. یہ تو اب پولیس رپورٹ آئے گی، انویسٹیگیشن آئے گی، پوسٹ مارٹم کے رزلٹ آئیں گے تو ہم کچھ کنکلوسیولی آپ کچھ وہ کہہ سکتے ہیں. لیکن جیسے ابھی آپ نے بتایا، میں نے تو ٹویٹ نہیں پڑا پولیس کے ٹورنٹو پولیس کا کہ جی وہ اس کو نان کرمنل جو ہے وہ میٹر ٹریٹ کر رہے ہیں. تو آئی ڈونٹ نو ان کے پاس کیونکہ ڈاؤن ٹاؤن ٹورانٹو جو ہے وہ وہاں سیکورٹی کیمراز ہیں، بہت ساری ان کو سپورٹ اویلیبل ہے جس سے یہ ٹریس کرنا بہت آسان ہوتا ہے. اور پھر اگر جس طرح کا جو سسپیشن ظاہر کیا جا رہا ہے اس کی مسٹری کے پیچھے کہ اگر کوئی حکومت فرض کرے پاکستان حکومت ہے یا کوئی اور حکومت ہے، بعض لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ چونکہ چائنا کا بھی وہاں پہ انٹرسٹ ہے گوادر کے اندر اور یہ چائنا کو بھی کرٹیسائز کرتے ہیں مطلب بلوچ، تو اس حوالے سے وہ بھی ایک اس میں کسی نہ کسی شکل میں کوئی رول پلے کر سکتے ہیں. تو یہ تو ایک ساری assumptions ہیں اس وقت تک چونکہ اس پہ کوئی چیز نہیں ہے. پھر جیسے اب پاکستان کے میڈیا میں بھی دیکھا ہے بہت ساری جگہوں پہ کہ جی یہ اس میں کو راہ نے مروایا ہے، اور پھر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کہ جی ڈس انفو جو لیب کی جو رپورٹ ہے اس کی وجہ سے، تو اس کا تو کوئی لاجک کوئی ریشنل میرا خیال ہے جو آدمی کو ریشنلائز کرنے کی کوشش کرے گا تو اس میں تو کوئی چیز نظر نہیں آ رہی ہے کہ اگر آپ اس کو ہندوستان نواز کہہ رہے ہیں ان کو تو وہ اپنے لوگوں کو ہی جو وہ مروائیں گے کسی وجہ سے. لیکن دوسری جو یہاں پہ جو چیز ہے وہ یہ سوال پیدا کرتی ہے، اور یہ ٹیسٹ ہے
گورنمنٹ آف کینیڈا کے لیے، یہ میں سمجھتا ہوں پاکستان سے زیادہ، دوسروں سے زیادہ یہ گورنمنٹ آف کینیڈا کے لیے ٹیسٹ ہے کہ یہاں پہ جو پولیٹیکل جو ایکٹیوسٹ ہے، اگر آپ کی فریڈم آف سپیچ، فریڈم آف جو ہے موومنٹ اور جتنی جو چیزیں ہیں، تو لوگ اگر باگ کے یہاں پہ آ کے رہتے، اور یہاں پاکستان سے بھی زیادہ جو ولنریبل لوگ ہیں سعودیہ سے جو باگ کے آئے ہوئے ہیں، انہوں نے یہاں پہ شیلٹر لیا ہوا ہے، اور سعودیہ تو اس معاملے میں تو زیادہ بروٹل وہ ہے، اور اس نے کہیں یورپ میں اس طرح کے آپریشن کیے ہیں، اپنے لوگوں کو اٹھا کے لے گئے وہاں سے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کینیڈین گورنمنٹ کا ٹیسٹ ہے، کینیڈین سیکورٹی جو ایجنسیز ہیں ان کا ٹیسٹ ہے کہ اس کے باٹم تک جائیں اور اس کا ڈٹرمن کریں کہ یہ اس کے پیچھے کیا ریزنز تھے، کیسے وہ ماری گئی، چونکہ اپیرنٹلی جو میرے جو انفارمیشن ہے، میری جو معلومات ہے، اس کے کوئی ایسے ریزنز، اس کو کوئی شی واز ناٹ سک فزیکلی، اور پھر جو سوشلی کوئی اس کے کوئی ایسے چیلنجز نہیں تھے، اس کے بھائی یہاں پہ اس کے ساتھ رہ رہا تھا، اس کی بہن اس کے ساتھ رہ رہی تھی، اس کا ہسبینڈ یہاں پہ اس کے ساتھ تھا۔ تو آئی ڈونٹ نو کہ اس کے پیچھے کون سے عوامل ہیں، لیکن یہ میں سمجھتا ہوں کہ کینیڈین گورنمنٹ کے لیے ایک ٹیسٹ ہے، چیلنج ہے، اور ان کو اس کے باٹم تک جانا چاہیے، اور اس کے جو بھی اسباب ہیں وہ پبلک کرنے چاہیے، تاکہ فیوچر میں یہ چیز یہ روکی جا سکے۔ اس معاملے میں آپ یہ نہیں سمجھتے کہ اس میں ریسپیکٹو کہ اگر پاکستانی انٹیلیجنس ایجنسیز اس میں شامل ہیں، یا بالفرض اگر رو نے بھی مارا ہے، لیکن جو نیریٹو چلا ہے اور جو سویڈن میں مارنے سے اور یہاں سے بھی، وہ ایک جو پاکستانی ڈیسیڈنٹ کمیونٹی جو اوورسیز ہے، جو وہاں پہ اپنے آپ کو محفوظ سمجھ کے وہاں کی اسٹیبلشمنٹ کو اور گورنمنٹ کو کرٹیسائز کرتے تھے، آپ کے خیال میں ان کے اوپر ایک چلنگ افیکٹ نہیں پڑ رہا ہے آلریڈی اس کے ساتھ، کہ جو ہے اگر یہ پرسیپشن بن جاتا ہے اور اگر ڈاؤٹ پیدا ہوتا ہے ایون کینیڈین گورنمنٹ کی رپورٹ کے اوپر، اگر وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ نان کرمنل ہے، ان دی اینڈ کوئی اور نکلتا ہے، لیکن اگر مستقل اس بارے میں یہ کہا جائے کہ پاکستانی انٹیلیجنس ایجنسیز نے کیا ہے، تو ایک طرف تو شاید ان لوگوں کو وہ فتح جو پاکستانی ایجنسیز کو یہ کہنا چاہتے ہیں ان کو کچھ سیٹسفیکشن ملے، لیکن دوسری طرف اس کا اثر پوری دنیا میں جو ڈیسیڈنٹس ہیں ان کو چپ کرانے کا جو ہوگا، تو آپ کے خیال میں نقصان زیادہ کس چیز میں ہے؟ اچھا، اس میں ایک اور بھی چیز ہے کہ جو پاکستان کے انٹیلیجنس ایجنسیز کے حوالے سے جو سوالات اٹھتے ہیں کہ ان کا رول ہو سکتا ہے، ہاتھ ہو سکتا ہے، اس کی ایک بنیادی وجہ بھی ہے۔ اس کی یہ ہے کہ حال ہی میں یعنی 4-5 ماہ پہلے جنرل باجوہ صاحب سے ایک سوال کیا گیا تھا کہ جی یہ جو سوشل میڈیا پہ تنقید ہو رہی ہے فوج کے حوالے سے اور دوسری چیزوں کے حوالے سے، اور خاص کر کے جو ڈائسپورا باہر بیٹھا ہوا ہے ان میں جو ایکٹیوسٹ ہیں وہ کر رہے ہیں، تو آپ یہاں انٹرنلی تو آپ روک سکتے ہیں، لیکن آپ ایکسٹرنلی آپ ان لوگوں کو کیسے روک سکتے ہیں؟ یہاں تو آپ تو اس پہ ان کا یہ تھا کہ جی ہمارے ہاتھ لمبے ہیں، ہم اگر کرنا چاہیں تو ہم وہاں پہ بھی روک سکتے ہیں۔ تو یہ ایک چیز بار بار استعمال کی جا رہی ہے کہ، اور مشرف صاحب کہیں میں اس کی بات کرتا ہوں، آپ تو اپنی بات مشرف صاحب نے بھی بلکہ ایک دفعہ آپ کو یاد ہو کہ یہ بلوچ جو ایگزائل لیڈر ہے ہربیار مری، تو اس کے حوالے سے بات ہوئی تھی، تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ ہمارے لیے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، حکومت پاکستان کو چاہیے کہ جو ہے وہ اپنی ایجنسیز کے ذریعے اس کو وہاں سے یا ایلیمنیٹ کروا دے یا اٹھوا دے۔ تو یہ اس طرح کی جو چیزیں اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے جب آتی ہیں تو ان میں اس گمان کو مزید تقویت ملتی ہے کہ اس طرح کی چیزیں، اور یہ جو آپ کا سوال ہے یہ بالکل بہت سارے لوگ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک میسج دیا گیا ہے کہ بھائی جو کرٹیسائز کر رہے ہیں یا اس طرح آؤٹ سپوکن ہے، ووکل ہے، اسٹیبلشمنٹ کو وہ کر رہے ہیں، تو ان کے لیے کریمہ بلوچ کا ایک میسج ہے کہ آپ محفوظ نہیں ہیں، تو لہٰذا اس میں سب سے آپ بڑا ڈینجر جو یہ ہے وہ یہ ہے کہ اب کینیڈین گورنمنٹ جو بھی کہے، بھلے یہ نکلے کہ یہ نہیں ہے کسی کی طرف سے مرڈر، لیکن یہ نیریٹو اب ایکسپٹ ہو گیا ہے کہ یہ پاکستانی انٹیلیجنس ایجنسیز کا وہ ہے۔ لیکن میرا ایک ضمنی سوال اس میں ضمن میں یہ ہے کہ
دیکھیں ہم ویسٹ کی سوسائٹیز جو ہے جہاں وہ آپ کو اجازت دے رہی ہیں، کھلی ہیں کہ آپ جو کہیں، وہیں ایک کھلی سوسائٹی ہے جہاں لوگ آ سکتے ہیں، اور یہاں پہ اس قسم کے مرڈر کرنا مشکل نہیں ہے. لیکن ویسٹ کی سوسائٹیز کی جو سب سے اہم چیز ہے کہ وہ یہاں پہ پکڑ لیتے ہیں، ان کے پاس اتنے ذرائع ہیں، ان کی انویسٹیگیشن، کہ وہ بہت سارے کیسز میں وہ چیزوں کو، ایون ٹرکی میں آپ دیکھیں کہ انہوں نے عدنان خشوگی کی ایک ایک چیز نکال لی. اسی طرح ویسٹ میں جہاں پہ کیمرہ کلچر، جہاں پہ جو ہے ایک تو حکومت کے جو کیمرہ ہیں، اس کے علاوہ جو عام لوگوں نے لگائے ہوئے ان تک سب تک ان کی پہنچ ہے. تو یہ میرے خیال میں ایک بہت بڑا امتحان ہے کینیڈین گورنمنٹ کا اپنا بھی، کہ اگر وہ اس کو ایک کلیئر اور ٹرانسپیرنٹ وے میں اگر وہ نہ بتا سکے کہ یہ کیا ہے، تو اس کا کافی امپیکٹ پڑے گا نہ صرف پاکستانی ڈائسپورا پہ بلکہ دوسرے ڈائسپورا، اسپیشلی سعودی ڈائسپورا. اور اس سعودی کی بات کر رہے ہیں، اور اس میں ایک جو چیز ہے کہ ایک اور اس کا جو پہلو ہے میں وہ یہ ہے کہ دیکھیں کہ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بہت بڑا ڈائسپورا، اس طرح انگلینڈ میں بہت بڑا ایکٹیویزم ہے، امریکہ کے اندر بہت بڑا ایکٹیویزم ہے، لیکن وہاں کیوں نہیں ہوتا ہے؟ تو میرا جو اس پہ جو اوپینین ہے وہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ سویڈن یا کینیڈا، یہ ایسی ممالک کا انتخاب شاید اس لیے بھی آسان ہے کہ ان کا جیو پولیٹیکل جو ہے وہ کلاؤٹ نہیں ہے، ان ملکوں کا ان کا انفلوئنس نہیں ہے. تو اب ظاہر ہے آپ برطانیہ میں وہ کر کے، تو برطانیہ کا تو ایک بڑا کلاؤٹ ہے جیو پولیٹیکل، امریکہ کا ایک بہت بڑا جیو پولیٹیکل کلاؤٹ ہے. آپ یا یورپین یونین میں کسی برسلز بھی ایک ایگزرٹ کر سکتا ہے. تو اس طرح کی جو ممالک ہیں تو ان کا انتخاب شاید میرے نزدیک اس وجہ سے بھی ہے کہ چونکہ ان کا اتنا بڑا جیو پولیٹیکل وہ نہیں ہے. اور پھر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں کی حکومتیں جہاں پہ ہر طرح کے لوگوں کا جو ہے وہ پارلیمنٹ میں بھی ہوتے ہیں، باہر بھی اداروں میں بھی ہوتے ہیں، تو وہ بھی ایک طرح کا ان براہ راست بجائے یہاں کے لوکل انٹرسٹ کو وہ کرنے کے، اپنے بیک ہوم جو ہے وہ پالیٹکس کو بھی یہاں پروٹیکٹ کسی نہ کسی شکل میں کرتے رہتے ہیں. تو یہ ایک بڑا چیلنج ہے کینیڈین گورنمنٹ کے لیے، اور میں یہ دیکھیں گے کہ یہ کیا ٹرن لیتا ہے اس کا، اور کیسے اس کا جو ہے وہ کنکلوژن کیا نکلتا ہے. ممتاز صاحب، ہمارے پاس وقت اب تقریباً جو ہے 10 منٹ رہ گئے ہیں. اس میں اگر ہم اپنی توجہ لے کے چلیں کہ پی ڈی ایم جو انہوں نے ایک موومنٹ شروع کی، اس کے بعد انہوں نے 1 مہینے کا وقفہ لیا گلگت بلتستان کے الیکشنز کے لیے، پھر اس کے بعد جو ہے لاہور کے جلسے تک ایک جو ہے مومنٹم تھوڑا سا بلڈ کیا، اس کے بعد ایک دم خاموش ہو گئے. اب کل سے وہ اپنا نیا فیز شروع کر رہے ہیں، اور جس میں جو ہے تمام پارٹیاں جو ہیں وہ بیان کے طور پہ، جیسے بلاول بھٹو نے بیان دیا کہ جی ہم اگر عمران خان استعفیٰ دیں گے تو بات ہوگی، اس کے بغیر کوئی بات چیت نہیں ہو سکتی. دوسری طرف 31 جنوری کی ڈیڈ لائن تھی استعفے دینے کی پارٹیوں کے ہیڈز کو، وہ مسلم لیگ نے کم کر کے 2 دن کر دی ہے، اور جو ہے انہوں نے ایک بڑا ایگریسو جو ہے وہ پوسچر لیا ہوا ہے. دوسری طرف حکومت نے ایگریسو پوسچر لیا ہوا ہے. اگر دوسری طرف آپ ملک کے حالات کو دیکھیں تو ملک میں مہنگائی اور ہر طرح کی جو بریک ڈاؤن ہو سکتا ہے وہ موجود ہے، لیکن عام عوام جس کے سب سے بڑے مسائل ہیں، جس کی جو بھوک سے مر رہا ہے، جس کی جو ہے 15,000 20,000 سے زیادہ جو ہے انکم نہیں ہے، جہاں پہ ابھی پاکستان جو ہے اپنی ایکسپورٹ کو بڑا ٹاؤٹ کر رہا ہے. آج کے گارجین میں ایک سٹوری ہے کہ جو ہے وہ 27 پینس این آور کے مزدوروں سے وہ بنوا کے جو ہے وہ اور اس کی فیکٹری کی تصویریں انہوں نے دی ہیں کہ کن حالات میں لوگ کام کر رہے ہیں. لیکن ان تمام حقائق کے باوجود اپوزیشن ملک میں وہ ماحول اور لوگوں کو ان کے مسائل کے لیے اکٹھا کرنے اور اٹھانے میں ناکام نظر آتی ہے. اور جس کو اگر آپ پاکستان کے جو ریسپیکٹیبل صحافی ہیں ان کے اگر آرٹیکل پڑھیں تو وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ ملک میں تمام چیزیں جو خراب ہو سکتی ہیں، جو حکومت غلط کر سکتی ہے کر رہی ہے، لیکن اپوزیشن اس کا فائدہ نہیں اٹھا سک رہی. اور دوسری طرف جو اپنی چالیں چلنے، اگر آپ پولیٹیکل گیم جس کے زرداری صاحب ماہر سمجھے جاتے ہیں اور سب ہے، اس میں بھی ایک طرح لگتا ہے کہ حکومت جو ہے اپوزیشن کو مات دینے میں کامیاب ہو گئی ہے. انہوں نے جو ہے مڈ فیبروری میں ضمنی الیکشن کا اعلان کیا ہے.
اب اپوزیشن جو استعفوں کی بات کر رہی ہے، اگر وہ جائیں تو کس منہ سے جائیں اس الیکشن میں، جب وہ کہتے ہیں کہ یہ پورا سسٹم ریگڈ ہے، اور اگر نہ جائیں تو وہ سارا جو ہے انیشیٹو پی ٹی آئی کے ہاتھ میں ہے، وہ مزید سینٹ میں جو ہے وہ سیٹس لے سکتے ہیں ان صوبائی اسمبلی کی سیٹوں کی بنیاد پہ. دوسری طرف پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے بہت ایگریسو اسٹینڈ لیا ہوا ہے، لیکن ان کی جو پارٹی جو کر رہی ہے اس کی وجہ سے پی ڈی ایم کا خود ایک بیانیہ نہیں بن رہا، کیونکہ ان کی پارٹی کے بارے میں یہ ہے کہ وہ ایک ڈیل کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کے بارے میں اسٹیبلشمنٹ سے مستقل وہ نیگوسیشن میں ہیں. تو اس تمام صورتحال میں آپ کو نئے سال میں پاکستانی سیاست جو یہ تھا کہ بڑا اس کے اندر کوئی اکھاڑ پچھاڑ ہوگی، کیا آپ کو ہوتی نظر آتی ہے؟ آپ کو کس سمت جاتی نظر آتی ہے؟ آپ دیکھیں، جو آپ نے جو جن چیزوں کا جس اشارہ کیا، جن چیزوں کی طرف، میں بالکل اس سے اگری کرتا ہوں کہ پی ٹی ایم کے اپنے جو ہے وہ انٹرنل کچھ چیلنجز ہیں جن کو جب تک وہ ایڈریس نہیں کرتے ہیں تو اس وقت تک میرا خیال ہے پی ڈی ایم کوئی ایک پوٹینشیل تھریٹ جو ہے وہ حکومت کے لیے کریٹ کرنے میں ناکام رہے گی. اور لیکن دو چیزیں ہیں. دیکھیں، جو پی ڈی ایم کے پاس جو چیزیں تھی، آپ نے پی پی کا ذکر کیا کہ پی پی کیا واقعی اسی طریقے سے کمیٹڈ ہے جس طریقے سے فضل الرحمان اور نون لیگ ہیں. تو ابھی جو پی ٹی ایم کے جو علی وزیر جو گرفتار ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ جو پی ٹی ایم کے دوسرے لوگ سندھ میں گرفتار ہو رہے ہیں، تو اس پہ تو یہ بہت سارے سوالات یہ اٹھ رہے ہیں کہ اگر یہ پیپلز پارٹی کی حکومت ان لوگوں کو گرفتار کر رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کو پلیز کرنے کے لیے، اس سے کوئی رعایتیں لینے کے لیے جو ہے وہ یہ چیزیں وہ کر رہی ہے. تو وہ کس حد تک پی ڈی ایم کے ایجنڈے کے ساتھ جو ہے وہ کمیٹڈ ہے، یہ بھی ایک بڑا ایشو ہے. لیکن جو دوسری اور پی ڈی ایم کی اپنی، میرے نزدیک جو اپنی جو اسٹرینتھ تھی وہ یہ تھی کہ پی ڈی ایم نے حکومت کو چھوڑ کے اسٹیبلشمنٹ پہ ایک پریشر بڑھایا تھا. اسٹیبلشمنٹ کو ڈائریکٹ وہ کیا تھا کہ آپ کا یہ کردار نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ یہاں کی سیاست میں مداخلت کر کے اپنی مرضی کے لوگوں کو جو ہے وہ ملک پہ مسلط کرے اور اس کے نتیجے میں ملک اور لوگ سفر کرے، معیشت کرے، سیاست کرے، ریاست کرے، سارے ایلیمنٹ جو ہے وہ کرے. لیکن اب جو ہے وہ جو تھرسٹ تھا، ان کا ایمفیسس تھا جو وہ آپ کو تھوڑا سا بدلتا ہوا جو ہے وہ نظر آ رہا ہے. اب وہ عمران خان کی طرف جا رہا ہے، جس سے یہ سوالات اٹھ رہے ہیں کہ کیا پی ڈی ایم کو کلیئر ہے کہ وہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں. دوسرا ڈسکنیکٹ ان کا اور عوام کے درمیان جو ڈسکنیکٹ ہے، وہ جو گیپ ہے اس کو وہ کیسے فل کریں گے. ان کے پاس کوئی اسٹریٹجی ہے؟ چونکہ جب تک آپ عوام کو اس میں اس پورے طریقے سے انوالو نہیں کریں گے، اور آپ عوام کو کیسے انوالو کر سکتے ہیں؟ عوام کے جو ایشوز ہیں ان کی بنیاد پہ کر سکتے. آپ نے نہ آپ جو ہے وہ آپ نے مطلب ٹریڈ یونین سے آپ کا کوئی رابطہ ہے، نہ وکلا سے آپ کا کوئی رابطہ ہے، نہ طلباء سے آپ کا کوئی رابطہ ہے، نہ سول سوسائٹی کے ساتھ آپ کا کوئی اس وقت تک کوئی چیز بنی ہے کہ بھئی ان سارے ایلیمنٹس کو آپ انوالو کریں گے تو آپ حکومت پہ، آپ اسٹیبلشمنٹ پہ ایک پریشر جو ہے وہ بلڈ کرنے میں وہ کامیاب. لیکن اس کے علاوہ ایک اور چیز جو بڑی شدت سے محسوس ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ کوئی لیک آف امیجنیشن بھی ہے جو ہے اپوزیشن میں، بلکہ تمام پاکستانی پولیٹیکل گروپس میں اور پارٹیز میں، کہ وہ ہمیشہ ان کا ایک ہی موڈس آپرینڈی ہے کہ ماضی کو جو ہے وہ کرٹیسائز کرتے رہیں. آپ جو ہے ہر چیز کا حل جو ہے یہ بتاتے رہیں ان کو ہٹا دیں اور ہمیں لے آئیں. یہ عمران خان نے کیا، یہ اس سے پہلے پیپلز پارٹی نواز شریف ایک دوسرے کے خلاف کرتے تھے. لیکن کوئی عوام کو یہ بتانے میں کامیاب نہیں ہو رہا کہ ہم کس طرح جو ہے ان چیزوں کو بدلیں گے. ایک جو کچھ معاشی صورتحال شاید بہتر ہوتی ہے کہ جب نواز شریف یا وہ آتے ہیں، لیکن جو لانگ ٹرم اسٹرکچرل پرابلمز ہیں، جو لانگ ٹرم جو اسٹیبلشمنٹ اور جو بیوروکریسی اور جو فوج کا جو غلبہ ہے، اور اس کو ہٹانے کے لیے عام آدمی کی زندگی، یعنی مجھے پی ڈی ایم کے کہیں سے یہ سوال، اور اس کو میرے خیال میں اسمبلی میں لے کے جانا چاہیے جہاں پہ ان کی جگہ ہے، کہ 30 روپے 20 یا 30 روپے چینی جو ہے 2-3 ہفتے میں کیسے سستی ہو جاتی ہے.
اگر آپ کی کاسٹ بہت زیادہ ہے اور اگر آپ جو ہے غلط منافع بازی کے ساتھ نہیں بیچ رہے تو 2-3 ہفتوں میں کوئی ایسی چیز تبدیل نہیں ہوئی ہے. اگر آپ نے امپورٹ بھی کر لی اور اگر امپورٹ ہی حل تھا تو پہلے کیوں نہیں کی گئی؟ یعنی ایک پالیسی ہوتی ہے کہ آپ اپنے ملک کو، جس طرح اس وقت جو ہے تیل گیس کا بحران ہے، پورے ملک میں گیس نہیں ہے. یعنی عمران خان نے مہینوں پہلے کہہ دیا تھا کہ جی آپ کو صرف کھانے پکانے کے لیے گیس ملے گی. پورے ملک میں ایک عجیب افراتفری ہے، لیکن کہیں سے ایک پازیٹیو میسج، یعنی اپوزیشن ایک نیگیٹو تو تمام چیزیں ہمیں پتہ ہے وہ دیتے ہیں، لیکن پازیٹیو میسج کہ یہ ہم کریں گے، اس طرح ہم چینج کریں گے. بالکل آپ نے ٹھیک کہا. اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ بحران کس دوران جو ہے وہ پیدا ہو رہے ہیں. یہ بحران پیدا ہو رہے ہیں جب گیس لوگ خریدنے، گیس بہت پڑی ہوئی ہے، خریدنے والا نہیں ہے. دنیا میں جو ہے وہ اس وقت آپ دیکھیں کہ سب سے سستی چیز جو آپ کو مل رہی ہے وہ گیس پڑی ہوئی ہے. سب سے رشیا اس میں کوشش میں ہے، مڈل ایسٹ ہے، ایران ہے، جتنے ملک ہیں وہ بیچنے کی یہ کوشش کر رہے ہیں. وہاں پہ پاکستان کو یہ پرابلم وہ آ رہے ہیں. میں کل یہ فارمرز پہ، جب انڈیا کے ان فارمرز کے حوالے سے بات ہو رہی تھی تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جو پنجاب کو ڈائیورسیفائی کرنے چاہیے، تو وہ وہاں یونیورسٹی کے ایک پروفیسر تھے جو اس کمیشن کے فارمرز ریفارم کمیشن کا چیئرمین بھی رہا ہے، اس کا وہ تھا، وہ یہ کہہ رہا تھا کہ انڈیا میں پتہ نہیں کتنے ملین ٹن چاول اور چینی پڑے ہوئے جس کو ایکسپورٹ گورنمنٹ کو سبسڈی دینی پڑ رہی ہے، اس حد تک جو ہے وہ وہاں پہ وہ پڑے ہوئے ہیں. تو آپ جہاں 1.25 بلین پاپولیشن ہے وہاں کے پہ اتنا زیادہ یہ اناج جو ہے وہ وہاں پہ وہ پڑا ہوا ہے، اور وہ سجیسٹ کر رہے ہیں کہ ڈائیورسیفائی کریں اس کو. پاکستان ایسا ملک ہے کہ جہاں پہ آپ کو ہر چیز کا قحط، کمی ہمیشہ نظر آتی ہے. کبھی وافر کوئی چیز، وافر آپ کو اس وقت نظر آتی ہے جب کوئی فراڈ کرنا ہو، وہ یہ بتا کے کہ چینی زیادہ ہو گئی ہے، اس کو کاغذوں میں آر پار کریں گے اور واپس جو ہے وہ پیسے کیسے بنائیں گے. تو یہ جو چیزیں ہیں میرا خیال ہے اس میں اپوزیشن کا کوئی اس طریقے سے ہوم ورک ہے. اور حکومت اگر جائے گی تو وہ 2 وجوہات سے جائے گی. وہ اپنے جو ان کی نااہلی ہے، انکمپیٹنس ہے، کرپشن ہے اور ڈائریکشن لیس. اس سے بھی نہیں جائیں گی، ہمارے پاس وقت ختم ہو رہا ہے ممتاز صاحب، وہ اس سے بھی نہیں جائیں گی کیونکہ جو ان کو لائے ہیں ان کو یہ تمام پتا تھا جس دن ان کو جو لائے ہیں ان کے مقاصد پورے ہو جائیں گے اور ان کو لگے گا کہ اب یہ ایک لائبلٹی بن گئے ہیں تو اسی دن یہ جائیں گے. اور جس کے انتظار میں جو ہے وہ اپوزیشن بھی شاید بیٹھی ہے کہ شاید وہ آنے والا ہے. ناظرین، اس بات پہ ایک آخری بات آپ کو بتاتا چلوں کہ گزشتہ ہفتے پاکستان میں جو ہے یہ ایک کافی چھوٹی سی بات لگتی ہے لیکن ادرک جو ہے وہ 1000 روپے کلو جو ہے پاکستان میں بکا ہے ادرک. تو جو ایک ایگریکلچر ملک ہے اور جہاں پہ کوئی کسی قسم کا، اور یہ تمام وہ چیزیں جو ایک عام آدمی پاکستان کے کھانوں میں ان چیزوں کے علاوہ سبزیاں جو سستی جو 20-30 روپے کلو والی سبزیاں ہیں، میں بھی پاکستان سے آیا ہوں، 250 روپے کلو، 250 روپے، جو ایک عام مزدور 15 سے 20 ہزار روپے کمانے والا افورڈ نہیں کر سکتا. تو وہاں مہنگائی اور لوگوں کے مسائل بہت ہیں. ان مسائل کا اور نئے ٹاپکس کے ساتھ اگلے ہفتے پھر حاضر ہوں گے. ناظرین اجازت دیجیے، خدا حافظ.